3 دن غار میں قیام کے بعد اب وہاں سے آگے روانگی ہوئی۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ہم سفر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دونوں اپنی اپنی اونٹنیوں پر سوار تھے۔ ان حضرات نے احتیاطی تدابیر کے طور پر مدینہ کی جانب فوری سفر کی بجائے پہلے کافی دور تک بالکل مخالف سمت میں یعنی یمن کی جانب سفر کیا اور پھر کافی مسافت طے کرنے کے بعد اپنا رخ تبدیل کر لیا اور بحیرہ احمر کے ساحل کے ساتھ ساتھ غیر معروف اور ویران راستے پر مدینہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ ادھر ہر طرف نہایت زور و شور اور سرگرمی کے ساتھ تلاش کا سلسلہ ابھی تک جاری تھا۔ انہی تلاش کرنے والوں میں سراقہ بن مالک نامی ایک شخص بھی تھا۔ ایک روز وہ اپنے گاؤں میں اپنے کچھ دوستوں کے ہمراہ بیٹھا ہوا تھا۔ محفل جمی ہوئی تھی۔ ایسے میں ان لوگوں نے دور کافی فاصلے پر 2 اشخاص کو اونٹنیوں پر سفر کرتے ہوئے دیکھا۔ تب ان میں سے کچھ لوگ چلانے لگے، یہ تو ضرور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ اور پھر ان میں سے ہر کوئی اس بڑے انعام کے لالچ میں نہایت بےتابی کے ساتھ ان دونوں کے تعاقب میں جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ سراقہ کو بھی مکمل یقین ہو گیا کہ یہ دونوں سوار وہی ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ لیکن سراقہ نے سوچا کہ یہ اتنا بڑا انعام میرے ہاتھ سے کیوں نکل جائے، کیوں کوئی دوسرا یہ انعام لے اڑے۔ 100 اونٹ۔ تب سراقہ اپنے ساتھیوں کا مذاق اڑاتے ہوئے انہیں یوں کہنے لگا، تم سب دیوانے ہو گئے ہو، 100 اونٹوں کے لالچ میں تم لوگوں کا یہ حال ہو گیا ہے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہرگز نہیں ہو سکتے، یہ تو کوئی اور لوگ ہیں، کیونکہ خود کو بلا وجہ ہلکان کرنا چاہتے ہو۔ آرام سے بیٹھے رہو تم سب لوگ۔ لیکن خود سراقہ کو اس بات کا مکمل یقین تھا کہ یہ دونوں سوار وہی حضرات ہیں، اور اب اس سے صبر نہیں ہو رہا تھا۔ کچھ دیر وہ اسی جگہ اپنے دوستوں کی محفل میں بیٹھا رہا تاکہ کسی کو اس پر شک نہ ہو، اور پھر کچھ دیر بعد بہانہ بناتے ہوئے کہنے لگا کہ مجھے گھر میں ایک بہت ضروری کام پڑ گیا ہے۔ یوں وہاں سے اٹھا اور اپنے گھر چلایا۔ گھر پہنچتے ہی فوراً اپنے تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہوا اور گھر کے عقبی راستے سے نکل کر اپنے دوستوں کی نگاہوں سے بچتا ہوا اپنے گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتا ہوا ان دونوں کے تعاقب میں روانہ ہو گیا، اور بہت جلد ان کے اس قدر قریب جا پہنچا کہ اب اس نے انہیں پہچان بھی لیا۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نہایت پریشانی کے عالم میں بار بار مڑ کر اس کی جانب دیکھ رہے تھے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل آگے کی جانب دیکھتے ہوئے اپنا سفر جاری رکھے ہوئے تھے اور تلاوت قرآن میں مشغول تھے۔ اس انعام کے لالچ میں سراقہ بن مالک جب اپنے گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتا ہوا رواں دواں تھا کہ اس دوران اچانک اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ گھوڑے کی پشت سے نیچے جا گرا، مگر وہ نہایت مستعدی اور پھرتی کے ساتھ اٹھا اور دوبارہ گھوڑے پر سوار ہو کر گھوڑے کو ایڑی لگائی۔ لیکن کچھ ہی دیر بعد اس کے گھوڑے نے پھر ٹھوکر کھائی۔ سراقہ دوبارہ گرا، لیکن فوراً ہی اٹھا اور پھر تعاقب میں رواں دواں ہو گیا۔ البتہ اسے اس بات پر بہت حیرت تھی کہ اس کے گھوڑے کو مسلسل 2 بار یہ ٹھوکر کس طرح لگی، اور اب تیسری بار ایسی صورتحال پیش آئی جس سے اس کے ہوش و حواس ہی اڑ گئے۔ ہوا یہ کہ دوڑتے دوڑتے اچانک اس کے گھوڑے کی اگلی ٹانگیں گھٹنوں تک زمین میں دھس گئیں، حالانکہ وہ کوئی ایسی نرم یا ریتلی زمین بھی نہیں تھی۔ اور پھر جب اس نے نیچے اتر کر گھوڑے کو اٹھانے کی کوشش کی اور گھوڑا اٹھا اور اس کی ٹانگیں جب زمین سے نکلیں تو عین اسی جگہ سے ایک دھواں سا نمودار ہوا اور فضا میں بلند ہو کر تحلیل ہونے لگا۔ سراقہ یہ منظر دیکھ کر انتہائی حیرت زدہ ہو گیا اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت و حقانیت کا مکمل یقین ہو گیا، اور اب وہ بآواز بلند پکارنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے امان چاہیے۔ اللہ کی شان وہ شخص جو ابھی محض کچھ دیر قبل تک نہایت جوش و خروش اور سرگرمی کے ساتھ تعاقب میں چلا آ رہا تھا، جسے اپنی جرت و بہادری پر ناز تھا،
اور جسے قیمتی انعام کے لالچ نے بے چین کر رکھا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے اب وہی شخص مجبور اور لاچار خود اپنی سلامتی اور عافیت کے لیے فریاد کرنے لگا اور خود اپنے لیے پناہ طلب کرنے لگا، اور وہ بھی کس سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، جو کہ اس وقت خود پناہ کی تلاش میں تھے۔ آخر اس کی اس قدر آہ و پکار پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا اور قریب چلے آنے کا اشارہ فرمایا۔ تب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس تعاقب پر معذرت کرنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے سراقہ، اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی جب کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سن کر سراقہ حیرت زدہ رہ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس وقت خود پناہ کی تلاش میں ہیں، بے گھر اور بے وطن ہیں، کس طرح سراقہ کو اتنی بڑی خوشخبری سنا رہے ہیں کہ روئے زمین کی سب سے عظیم ترین قوت یعنی سلطنت فارس کے فرما روا کسرا کے کنگن سراقہ کے ہاتھوں میں آنے والے ہیں۔ مزید یہ کہ اس وقت پر اس نے اظہار عقیدت کے طور پر اپنا سامان نیز کچھ اشیاء خوردونوش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معذرت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں، ہاں البتہ تم اس ملاقات کو مخفی رکھنا، یعنی یہ جو ہماری تمہاری ملاقات ہوئی ہے اس کے بارے میں کسی کو کچھ نہ بتانا، اسے صیغہ راز میں ہی رہنے دینا۔ اس پر اس نے یہ وعدہ کیا کہ وہ کسی کو اس ملاقات کے بارے میں کچھ نہیں بتائے گا۔ تب سراقہ وہاں سے واپس روانہ ہو گیا۔ راستے میں اسے جہاں کہیں بھی کوئی ایسا شخص نظر آیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعاقب میں سرگرداں تھا، سراقہ نے اسے یوں کہا کہ میں آگے بہت دور تک خوب اچھی طرح تلاش کر کے آ رہا ہوں، یہاں ان کا کوئی نام و نشان نہیں، لہٰذا اب تمہیں آگے جانے اور خود کو بلا وجہ ہلکان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور یوں وہ ہر تعاقب کرنے والے کو واپس بھیجتا رہا۔ اللہ کی قدرت ملاحظہ ہو کہ جو شخص تھوڑی دیر قبل تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تلاش میں سرگرداں تھا، ان کا جانی دشمن اور خون کا پیاسا تھا، اب وہی جانثار بن کر وہاں سے لوٹا اور اب وہی ان کا محافظ بن گیا۔